खुदावंद के पाक कलाम में से आज हम अपनी रहनुमाई के लिए पढ़ेंगे रसूलों के अमाल की किताब में से। तो मैं दावत देना चाहता हूँ फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट से वो सामने तशरीफ लाएं और तिलावत में हमारी रहनुमाई फरमाएं। में आप सबको सलाम। आज हम अपनी रहनुमाई के लिए खुदावंद के कलाम से देखेंगे रसूलों का अमाल, उसका दूसरा बाब 21वीं आयत से 31वीं आयत तक। और यूं होगा कि जो कोई खुदावंद का नाम लेगा निजात पाएगा। ऐ इस्राएलियों, ये बातें सुनो कि यीशु नासरी एक शख्स था जिसका खुदा की तरफ से होना तुम पर उन मौजों और अजीब कामों और निशानों से साबित हुआ जो खुदा ने उसकी मार्फत तुम में से दिखाए। चनाचा तुम आप ही जानते हो जब वो खुदावन के मुकर्रर इंतज़ाम और इल्म साबिक के मुआफिक पकड़वाया गया तो तुमने बेशर्त लोगों के साथ उसे मसलूब करवाया कर मार डाला, लेकिन खुदा ने मौत के बंद को खोल कर उसे जलाया, क्योंकि मुमकिन ना था कि वो उसके कब्जा में रहता। क्योंकि दाऊद उसके हक में कहता है कि मैं खुदावन को हमेशा अपने सामने देखता रहा, क्योंकि वो मेरी दाहिनी तरफ है ताकि मुझे जंबश ना हो। इसी सबब से मेरा दिल खुश हुआ और मेरी जुबान शाद, बल्कि मेरा जिस्म भी उम्मीद में बसा रहेगा, इसलिए कि तू मेरी जान को इल्मे अरवाह में ना छोड़ेगा और ना अपने मक़दस के सड़ने की नौबत पहुंचने देगा। तूने मुझे ज़िंदगी की राहें बताई, तू मुझे अपने दीदार के बाइस खुशी से भर देगा। ए भाइयों, मैं कौम के बुजुर्ग दाऊद के हक में तुमसे दिलेरी के साथ कह सकता हूँ कि वो मुआ और दफन भी हुआ और उसकी कब्र आज तक हम में मौजूद है। बस नबी होकर और ये जान कर के खुदावंद ने मुझसे कसम खाई है कि तेरी नस्ल से एक शख्स को तेरे तख्त पर बिठाऊंगा। उसने पेशन गोई के तौर पर मसीह के जी उठने का जिक्र किया कि ना वो इल्मे अरवाह में छोड़ा गया, ना उसके जिस्म के सड़ने की नौबत पहुंची। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े सुने जाते हैं। ये खुदा का कलाम है जो अभी हमने सुना है। 21वीं आयत में मुकद्दस पतरस फरमाते हैं कि जो कोई खुदावंद का नाम लेगा वो निजात पाएगा। इस निजात के दो मफहूम हैं। पहला मतलब ये है कि आसमान के तले और ज़मीन के ऊपर कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से हम निजात पा सकें। खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किए बगैर, अपने गुनाह से तौबा किए बगैर और खुदावंद यीशु मसीह को निजात दहिंदा कबूल किए बगैर जो है वो निजात नहीं। दूसरी बात, ये आखिर ज़माने की बात की जा रही है। खुदावंद यीशु मसीह की आमद सानी का जिक्र किया जा रहा है और मुकाशफा की किताब में लिखा है कि बहुत सारे लोग ये कहेंगे पहाड़ों और टीलों हमको छुपा लो, हमें बरे के अजाब से बचा लो। और ये आखिरी अदालत की तरफ जो है वो निशानदेही करती है। इसका मतलब ये है कि आखिरी अदालत के वक्त बेदीन नहीं बल्कि निजात याफ्ता लोग जो है वो बचाए जाएंगे और वो महफूज हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी ज़मीनी ज़िंदगी में खुदावंद यीशु मसीह को अपना खुदावंद और निजात दहिंदा कबूल किया। उसके बाद मुकद्दस पतरस इस बात को बयान करते हैं कि ये खुदावंद दर हकीकत है कौन जिसके वसीला से लोगों को निजात मिलती है, जिसके वसीला से वो अदालत से, अजाब से, जहन्नम से जो है वो महफूज हो सकते हैं। और मुकद्दस पतरस खुदावंद यीशु मसीह की इन आयात में खुदावंद यीशु मसीह की पाकीज़ा ज़िंदगी से इसका आगाज़ करता है और फिर जिंदा आसमान पर उठाए जाने और खुदा बाप की दानी तरफ बैठे जाने का जो है वो सारी मंजर कशी जो है वो इन आयात में पेश करता है। मुकद्दस पतरस फरमाते हैं कि ये खुदावंद वो है जो कुंवारी मुकद्दसा मरियम से पैदा हुआ, गुनाह से मुबर्रा पैदा हुआ और उसने फिर पाकीज़ा जिंदगी बसर की और उसने अपने दुश्मनों के सामने खड़े होकर ये कहा कि तुम में से कौन है जो मुझ पर गुनाह साबित कर सकता है। ये वो खुदावंद है जिसने बनी नौ इंसान के गुनाहों के कफारे के लिए रज़ाकाराना तौर पर
عفضی کے طور پر اپنے آپ کو صلیب پر قربان کیا، اور اس نے اپنے قیمتی خون سے جو ہے سب لوگوں کو خریدا ہے جو اس پر ایمان لاتے ہیں، جو گناہوں سے توبہ کرتے ہیں۔ اور وہ خداوند مر گیا لیکن قبر تک محدود نہیں رہا، بلکہ موت اور قبر کے بند اس نے توڑے، کیونکہ وہ خدا تھا، انسان نہیں تھا، اور ممکن نہیں تھا کہ موت خدا کو ہو سکے۔ خدا کو ہمیشہ بقا ہے، خدا کی ذات اقدس جو ہے وہ ہمیشہ قائم رہتی ہے، زندہ رہتی ہے، اور موت جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کو جو ہے وہ اپنی آغوش میں، اپنے قبضے میں، اپنے کنٹرول میں نہ رکھ سکی، اور خداوند یسوع مسیح نے تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھ کر موت کو شکست دی اور فتح مندی کا شادیانہ بجایا۔ اس کے بعد خداوند یسوع مسیح نہ صرف مردوں میں سے زندہ ہوئے بلکہ وہ زندہ آسمان پر اٹھائے گئے، اور خدا باپ کی دائنی طرف جو اختیار کی جگہ اور مقام ہے وہاں پر بیٹھے ہیں، اور اپنے لوگوں کے لیے اب شفاعت فرما رہے ہیں، ان کے لیے گھر تعمیر کر رہے ہیں، اور جب نیچے زمین پر کلیسیا قائم ہو جائے گی اور اوپر آسمان پر گھر تعمیر کیے جائیں گے، پھر خداوند یسوع مسیح جو ہے کلیسیا کو لینے کے لیے، دلہن کو لینے کے لیے تشریف لائیں گے۔ یہ خداوند یسوع مسیح کی ذات کا مکاشفہ جو ہے پاک روح کے وسیلہ سے جب مقدس پطرس کو ملا، اور مقدس پطرس نے اس کو واضح طور پر اس کا اظہار جو ہے وہ ان آیات میں کیا ہے۔ اور ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ ہم ایک ایسے زندہ خدا کو مانتے ہیں جس نے ہمارے لیے جو ہے وہ سب کچھ کیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مقدس پطرس اس حقیقت پر سے بھی پردہ اٹھاتے ہیں کہ یہ واقعہ جو ہے وہ حادثاتی طور پر نہیں ہوا، بلکہ خدا نے اپنے علم سابق سے پہلے، اور علم سابق کے لیے جو انگریزی زبان کا ایک لفظ استعمال کیا گیا ہے جسے پری ڈیسٹینیشن کہتے ہیں، اس کا مطلب ہے ساری کائنات سے پہلے، کائنات زمین اور آسمان کو پیدا کرنے سے پہلے، جب کچھ بھی نہیں تھا، تب خدا نے اپنے الہی منصوبے سے یہ انتظام کیا۔ خدا کو علم تھا باغ عدن بنے گا، ہوا اور آدم گناہ کریں گے، اور اس گناہ کے کفارے کے لیے ایک بے عیب برے کی ضرورت ہوگی، اور چونکہ قربانی بروں کی دی جائے گی، لیکن انسان نے گناہ کیا تھا، تو پھر خدا نے اپنے بیٹے کو اس کام کے لیے تیار کیا تھا، اور یسوع مسیح نے رضا کرانہ طور پر اس کام کو انجام دینے کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا تھا۔ یہ اتفاقی معاملات نہیں ہے، بلکہ یہ خدا کے پری ڈیسٹینیشن پروگرام کے تحت جو ہے وہ سارا نجات کا کام جو ہے وہ منصوبے کے تحت جو ہے وہ چل رہا تھا، اور ہم اس کے لیے خدا کا شکر کرتے ہیں کہ خدا نے مجھ پر اور آپ پر فضل کیا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کے خون سے دھلنے والے لوگ ایماندار، راست باز، خدا کے بیٹے، بیٹیاں اور جنت کے وارث ہوتے ہیں۔ خدا کا بندہ مقدس پالوس رسول ان لوگوں کو مخاطب ہو کر یہی بتانا چاہتا ہے کہ وہ گناہ سے توبہ کر کے خدا کے بیٹے اور جنت کے وارث بنے، تاکہ ہمیشہ کی زندگی حاصل کر سکیں، اور خدا نے ان کو ہمیشہ کی زندگی کا وعدہ کیا ہے۔ میری دعا ہے خدا آج اس کلام کے وسیلہ سے ہمیں برکت دے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آئیے اسے تو اپنی آنکھیں بند کریں، سر جھکائیں، دعا مانگیں۔ خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے، خدا پیارے آسمانی باپ، مسیح یسوع میں ہمارے اصلی ابدی باپ، دل و دل کی گہرائیوں سے شکر ادا کرتے ہیں آپ کی تمام تر برکات و نعمتوں کے لیے جو آپ نے عطا فرمائی ہے، رات بھر کی اچھی اور خوبصورت نیند کے لیے، اور آج کی سہانی صبح کے لیے، اس خوبصورت وقت کے لیے اپنے آپ کو اور اس ساری جماعت کو آپ کے ہاتھ میں دیتا ہوں۔ خدا عبادت کے آغاز سے اختتام تک جو آپ نے ہماری مدد اور رہنمائی فرمائی ہے، ہم اس کے لیے شکر گزاری کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں کلام مقدس کا یہ بیج جو بویا گیا ہے 30، 60 اور 100 گنا پھل پیدا کرے۔
آج خداوند ہم جو کام کریں جی جان سے کریں، یہ جان کے کہ ہم خداوند کے لیے کریں۔ اس ادارے کو برکت دیجیے اور بحال کیجیے، درس و تدریس کے سارے عمل میں ہماری رہنمائی فرما دیجیے۔ اپنے پیارے وطن پاکستان کے لیے برکت کی دعا، خداوند اسے ہمیشہ قائم رکھ اور امن کا گہوارہ۔ خداوند خدا اس وقت جتنے بہن بھائی خداوند خدا فیس بک کے ذریعے ہمیں سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ان کو اور ان کے خاندانوں کو بڑی برکت دے، ہمیں بدی سے بچا اور خدا کے بیٹے یسوع مسیح کی گواہی کے لیے استعمال کر۔ ہماری دعا کو سن اور قبول فرما۔ یہ سب کچھ مانگتے ہیں آپ کے پیارے بیٹے خداوند یسوع کے عظیم نام کے وسیلہ سے۔ سب مل کر خداوند کی سکھائی ہوئی دعا میں شامل ہوں۔ اے ہمارے باپ، آپ کا نام پاک مانا جائے، آپ کی بادشاہی آئے، آپ کی مرضی جیسے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج بخش دے، اور جس طرح اپنے قرض دار ہمارے قرض ہمیں معاف فرما، ہمیں آزمائش میں بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہ خداوند تجھے برکت دے اور تجھے محفوظ رکھے۔ خداوند اپنا چہرہ تجھ پر جلوہ گر فرمائے اور تجھ پر مہربان رہے۔ خداوند اپنا چہرہ تیری طرف متوجہ کرے اور تجھے سلامتی بخشے۔ اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت اور پاک روح کی رفاقت اور شراکت دنیا کے تمام مقدسین کے ساتھ، اس ادارے اور جماعت اور کلیسیا کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ تک ہوتی رہے۔ خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے۔ God bless you. Have a nice day. عبادت ہو چکی